آئیں گے ہم آخری سانس تک یہ پیغام سنائیں گے کہ عرب شریف دے سونے چل ورگا پیدا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعرہ دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا۔ وہ سونے دا ثانی یس جہان اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا۔ وہ حمد سونے دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوسرا بلال نہیں ہو سکتا۔ سونے دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوسرا بلال، کوئی مثل نہ جانی دی، آئے ہائے کوئی مثل نہ جانی دی، قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی۔ اور پیر میرے علی شاہ صاحب کہتے کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی ایتھے جانیو، سارے پلو ایتھے جانیو بولن دی، چپ کر میرے علی، چپ کر میرے علی ایتھے جانیو بولن دی۔ یہ کیا جانے، یہ کیا جانے، یہ بات یاد رکھیے گا، ہم نہیں نہ بولیں گے اللہ نبی کے گستاخوں کو کتوں سے بھی مروانا جانتا ہے۔ میں اس کے اوپر دلائل رکھتا ہوں حضرت، یہ وقت کی قلت ہے، چلو میں ایک دو دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، کہتے ہیں کہ کچھ تتاریوں نے نا عیسائی مذہب کو قبول کر لیا، کچھ تتاریوں نے، تو یہ جو عیسائی لوگ تھے نا، انہوں نے ان کے اعزاز کے اندر بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا، بڑے بڑے اپنے پادری انہوں نے بلائے۔ تو جب تقریب سج گئی اور پادری سٹیج کے اوپر آ گئے، تو ایک پادری جب گفتگو کرنے کے لیے آیا تو اس نے گفتگو کے دوران جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، رسول اللہ کے بارے میں بکواس کی۔ اب لوگوں میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، کہتے ہیں کتا رسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جب اس نے یہ سنا کہ جناب محمد مصطفیٰ کی گستاخی ہوئی ہے، کہتے ہیں اس نے رسی کو توڑوایا، کہتے ہیں جمپ مارتے ہوئے پورا پنجا اس کے منہ کے، پورا چٹاکا اس کے منہ کے اوپر مارا۔ کہتے ہیں لوگ اٹھے، ہمارے پادری کے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کتے کو پکڑا، وہیں پر لا کے باندھ دیا۔ اب پوری محفل میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا پادری جی اس لیے تو نہیں کتے نے تم پر حملہ کیا کہ تم نے مدینے والے کی توہین کی ہے، اس لیے تو نہیں میرے پہ حملہ ہوا۔ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ کتا بڑا غیرت مند ہے، یہ کتا بڑا غیور ہے، میں نے جب گفتگو کرتے ہوئے اشارہ اس کی طرف کیا نا تو اس نے یہ سمجھا کہ میری طرف حملہ ہونے لگا ہے، یہ میں جو ہوں اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے اس نے میرے پہ حملہ کر دیا ہے۔ یعنی اس نے بات کو ٹال مٹول کرتے ہوئے اس نے بات کو آگے بڑھایا۔ پھر گفتگو کے دوران جناب محمد مصطفیٰ کی اس نے گستاخی کی۔ جب دوسری دفعہ گستاخی کی، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، کہتے ہیں کتے نے پھر رسی کو توڑوایا، پھر پنجا نہیں مارا، اس پادری کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ کی عزت کے حوالے سے کتے کی غیرت کو تتاریوں نے دیکھا، وہ جو عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے آئے تھے 40,000 تتاری تھے۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں عیسائی مذہب قبول کرنا چھوڑ دیا، کتے کی غیرت کو دیکھ کے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت یہ میری بات یاد رکھنا، آپ کو پتہ ہے پوری پلاننگ کے ساتھ اب جہاد کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ حضرت یہ سمجھو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا کیا ہے، ان کو نہیں پتہ۔ یہ حضرت بس کیا کریں، بس یہ چلتا ہے تو پھر سب کچھ چلتا ہے۔ رب جب دین لیتا ہے تو وکلے چھین لیتا ہے، پھر کوئی شرم نہیں اس کے اندر رہتی، پھر حیا نہیں کوئی اس کے اندر رہتی، کوئی غیرت نہیں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ تو دوستو اگر انسان نہیں اٹھیں گے ہاں تو جو ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے۔ دیکھو نا ابو لہب جو تھا، اس کا بیٹا تھا عتیبہ غالباً، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی غالباً حضرت ام کلثوم یا حضرت زینب، دونوں میں سے ایک، وہ اس کے بیٹے کے نکاح میں تھی، ابو لہب کے بیٹے کے۔ تو ابو لہب نے اپنے پتر کو بھڑکایا، اس نے کہا چھوڑ دو۔ اب رخصتی سے پہلے ہی اس نے طلاق دے دی۔
اور جناب محمد مصطفیٰ کے ابو لہب کے بیٹے نے بکواس کی رسول اللہ کے بارے میں، اور ایک دن تو معاملہ یہ ہوا رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر اس نے حملہ کیا، اور حضور نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی اس کو بھی نقصان پہنچایا۔ تو آقا علیہ السلام کو اس گستاخ کی جو گستاخی ہے وہ بڑی گراں گزری۔ نبی پاک علیہ السلام نے شدت غم کے اندر آ کے نا رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اب کہتے ہیں وقت گزرا، اور وقت گزر جاتا ہے۔ یہ میرے جملے لکھ لو، ہم رہیں یا نہ رہیں فرانس والے نہیں رہیں گے۔ میرے یہ جملے لکھ لو حضرت، آپ نے روس کا حال نہیں دیکھا؟ آپ نے دیکھا نہیں بڑی بڑی سپر پاوریں آئی ہیں، وہ صرف کون کہتا ہے۔ یا آپ دیکھو ان لوگوں کا تماشا کیا بنے گا، یہ جو کچھ بن رہا ہے ہم رہیں یا نہ رہیں۔ لیکن دوستو جانا تو ہے ہی نا ایک نے، لیکن ان کا جو حال ہوگا وہ کائنات میں کہ آگے کرونا سے تم مر گئے ہو اس کے ساتھ، اب کسی اور وبا کا انتظار کر رہے ہو، تم تباہ کر دیے جاؤ گے۔ تمہیں اگر رب سب کچھ اپنے محبوب کے لیے بنا سکتا ہے تو سب کچھ اپنے محبوب کے لیے قربان بھی کر سکتا ہے۔ تو ابو لہب کا پتر رسول اللہ نے دعا کر دی کہ مولا اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ تھوڑے سے دن گزرے، اپنے پتر کو لے کے تجارت کے لیے ملک شام کی طرف گیا، اور جب رات کا وقت ہوا مقام زرقہ پہ رکے تو ایک راہب انہیں کہنے لگا، وہ کہنے لگا جس مقام پہ تم رکے ہو نا دھیان سے یہاں پر سونا، یہاں پہ چیر پھاڑ کرنے والے درندے بہت ہیں، یہ نہ ہو کہ رات کو تم پہ حملہ آور ہو جائے، دھیان سے۔ اب ابو لہب اپنے قافلے والوں کو کیا کہنے لگا، پائے کافر سی لیکن انہوں ہی پتا سی مدینے والا جو کہہ چھڑ ہو جاندہ رہا، اس کو بھی پتا تھا نبی کے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ اب اس نے سارے قافلے والوں کو جمع کیا، اس نے کہا جتنا تجارتی سامان ہے نا، کیونکہ میرے پتر کے بارے میں محمد عربی نے ہلاکت کی دعا کی ہے، لہٰذا یہ نہ ہو کہ درندہ حملہ کر دے، پورا تجارتی سامان اکٹھا کر کے اوپر میرے پتر کو لٹانا ہے، ارد گرد تم نے خود لیٹنا ہے۔ اب انہوں نے اسی طرح کیا، پورا بندوبست کیا۔ رات کا جب وقت ہوا تو شیر آیا، شیر نے پہلے ایک بندے کو سونگا، دوسرے کو سونگا۔ اب شیر اگر شکار کرنے کے لیے آتا تو پہلے کو سونگ کے ہی کھا جاتا، لیکن شکیر شکار کرنے کے لیے آیا تھا، نبی کا گستاخ مارنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے پہلے کو سونگا، دوسرے کو سونگا، تیسرے کو سونگا۔ جب سب کو اس کو پتہ لگ گیا، پھر جب پتہ لگ گیا کہ یہی ہے، یہ جو اوپر لیٹا ہوا ہے، بے دردی کے ساتھ اس کے سر کو چبایا، اور شیر نے بتایا میں آج خود نہیں آیا، رب نے اوپر سے حکم فرمایا ہے۔ اور جو رب ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے وہ پھر شیروں سے گستاخ مروانا بھی جانتا ہے۔